معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے مختصر سی بات لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، مگر کچھ احباب کو مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک اس مسئلے کو لے کر جس کا تعلق نہ ضروریات دین سے ہے، نہ ایمانیات سے ہے، نہ اعتقادیات سے ہے، نہ عقائد سے ہے، کچھ ایسی کمنٹیں آ رہی ہیں جن کے سبب امت بالخصوص اہل سنت و جماعت میں شدید اختلاف و انتشار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے اسلاف، بالخصوص ماضی کے اسلاف کی تحریرات، ان کی کتب، ان کے فتاوی کی روشنی میں اس مسئلے کی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے منظر عام پر آ جانے کے بعد لوگوں کو اچھا سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ عموماً صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے، جس کو لوگ باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں، اور واقعتاً باعث خیر و برکت ہے بھی الحمدللہ تعالیٰ، جس کو عام طور سے خونوں کی نیاز کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی ضد اس بات پر ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 22 رجب کو نہیں بلکہ 15 رجب کو ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ نیاز کا ہے، اہتمام کا ہے۔ جو لوگ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز دلانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی ایک وضاحت یہ ہے کہ چونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، ان کی وفات کی خوشی میں اہل تشیع 22 رجب کو پروگرام کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اول تو آپ کو میں تاریخ کی کتابوں کے حوالوں سے عرض کر دوں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات مقرر کر دینا حتمی طور پر بالکل درست نہیں ہے۔ اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہائے وفات کے تعلق سے عموماً 4 اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امیر معاویہ کی وفات 1 رجب کو ہوئی۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ کی وفات 4 رجب کو ہوئی۔ نمبر 3، حضرت امیر معاویہ کی وفات 15 رجب کو ہوئی۔ اسی طرح نمبر 4، حضرت امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی۔ امام طبری نے المحبر جلد اول صفحہ نمبر 21 کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں آپ کی تاریخ وفات کو 1 رجب لکھا ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ ہی میں آپ کی تاریخ وفات کو 4 رجب لکھا ہوا ہے۔ علماء الامصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پر حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات کو 15 رجب لکھا ہوا ہے۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر حضرت امیر معاویہ کی وفات کو 22 رجب لکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں 1 رجب، 4 رجب، 15 رجب، 22 رجب، یہ تمام روایات تاریخ طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324 پر مرقوم ہے۔
تو کئی اقوال ہو گئے، کئی باتیں ہو گئیں، کئی تاریخیں ہو گئیں، جن سے یہ بات سمجھ میں آئی حتمی طور پر 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کو سمجھ کر شیعوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز سے منع کرنا، روکنا کسی طرح سے درست اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جب ایک حتمی تاریخ طے نہیں تو پھر 22 رجب ہی پر زور دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ اب میں آیا دوسری طرف، وہ یہ کہ 22 رجب کو ہم اہل سنت و جماعت جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلاتے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑا سا علماء امت بالخصوص سلف کا نظریہ دیکھ لیں، سلف کی آراء، ان کے اقوال دیکھ لیں کیا ہیں۔ ہماری جماعت کے بڑے عظیم، بڑے مشہور عالم حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان اشرفی نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی میں آپ لکھتے ہیں رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کنڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے۔ یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اسی طرح آپ لکھتے ہیں اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہند و پاک میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں، 1.25 پاؤ میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت اٹی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ تو باتیں ہو گئیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے ماضی قریب کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز دلانا درست ہے، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے، معمولات اہل سنت و جماعت میں سے ہے۔ اب میں تھوڑی سی مزید اور 2-4 باتیں پیش کر دوں، 2-4 اپنے علماء، اپنے ائمہ کے حوالے پیش کر دوں جنہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، اس قسم کی باتوں کو۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 22 رجب کے کنڈے بھی شرعاً جائز و باعث خیر و برکت ہیں، اس لیے ان کو ضرور دلوائیں۔ یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت مفتی پاکستان علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 22 رجب کے دن ختم امام جعفر صادق کے کنڈے بھرنا بھی اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، اور اس کے جواز کے وہی دلائل ہیں جو فاتحہ و ایصال ثواب کے ہیں۔ مشہور پاکستانی عالم علامہ حسن علی میلسی نے کتاب لکھی کنڈوں کی فضیلت بجواب کنڈوں کی حقیقت، اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ فقیہ اعظم صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جو ہے آپ لکھتے ہیں کہ اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوری ان کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ غلط ہے۔ بالکل بات صحیح ہے، ٹھیک، صحیح فرمایا آپ نے۔ محدث اعظم پاکستان کے تعلق سے قدر تفصیل اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی فاتحہ کے لیے 22 رجب کے کنڈے بھی شرعاً جائز و باعث خیر و برکت ہیں۔ مخالفین اہل سنت اس کو بلا دلیل بدعت و حرام قرار دیتے ہیں، بلا دلیل اس کو بدعت و حرام کہتے ہیں۔ ہم نے اوپر اور 3 حضرات کا حوالہ پیش کیا۔ ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں اپنی جماعت کے بڑے مشہور عالم دین ہیں علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے بھی تحریر فرمایا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ 22 رجب کا ختم شریف سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں 22 رجب کا ختم شریف و ایصال ثواب اہل سنت و جماعت میں معمول معروف ہے۔ مخالفین اہل سنت و جماعت منکرین 11ویں چونکہ محبوبان خدا و بزرگان دین کی یاد منانے اور ختم شریف دلانے کے شروع ہی سے خلاف ہیں، اس لیے وہ میلاد عرس و 11ویں کی طرف 22 رجب کے فاتحہ کے خلاف بھی بلا وجہ واویلا کرتے ہیں۔ حوالہ آپ دیکھ لیں، ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ شعبان 1403 ہجری صفحہ نمبر 22۔ تو اسی طرح تحریر آتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادگان کرام اور خانوادے کے افراد میں 22 رجب کے کنڈوں کی تقریب منائی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ راقم الحروف خود گزشتہ سال اور امسال 2 مرتبہ حاضری دے چکا ہے۔ تو اس طرح کر کے ماضی قریب کے ہمارے اکابر علماء نے، اکابر مشائخ نے 22 رجب کے کنڈوں کی باقاعدہ تصریحات کی ہیں، اور ان کے تعلق سے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ غلط ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کا رد کیا ہے، ان چیزوں کا انکار کیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دیتے ہوئے ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس وقت لگ بھگ دنیا کے کئی درجن ممالک میں اہل سنت و جماعت کے لیے خدمت کرنے والی مسلک اعلیٰ حضرت کی علمبردار تحریک و تنظیم دعوت اسلامی سے پوچھا گیا، فتویٰ مانگا گیا۔ ریفرنس نمبر، حوالہ نمبر ہے IAR 3879 3879۔ یہ 17/3/2020 کی تاریخ میں منگایا گیا، لکھا گیا فتویٰ ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرامتین اس مسئلے کے بارے میں کہ کنڈوں کا ختم شریف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے یا حضرت امیر معاویہ کے لیے؟ کیا یہ ختم دلانا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، حضرت امام جعفر صادق کا نہیں ہوا۔ کنڈوں کا ختم دلانا بد مذہبوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ اس کے ذریعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خوشی مناتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ جبکہ سنی بہشتی زیور میں لکھا کہ کنڈوں کا ختم دلانا جائز ہے۔ اب آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا صحیح ہے۔ اس کے جواب میں مفتی دعوت اسلامی نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بیان الملک الوہاب اللہم ذات الحق والثواب۔ مسلمان عام طور پر 22 رجب کو بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہی کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن مجید و فاتحہ وغیرہ پڑھواتے ہیں، جس کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کنڈوں کے متعلق فرماتے ہیں، اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز۔ بار شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر حصہ 16 صفحہ نمبر 443۔ اسی طرح مفتی دعوت اسلامی نے فتاوی امجدیہ کے حوالے سے بھی بات کہی ہے، اسلامی زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی بات کو لکھا ہے، اپنا فتویٰ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے بھی اپنا فتویٰ لکھا ہے۔ تفصیلی فتویٰ ہے، اس کے جو ہے مفتی ہیں مفتی ابو الحسن محمد ہاشم خان اتاری، جنہوں نے 21 رجب مرجب 1441 ہجری 17 مارچ 2020 کو انہوں نے اس فتوے کو تحریر کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، ناظرین کرام، سامعین اعظام، بس مختصراً آپ سے میں نے عرض کر دیا اپنے اسلاف کے حوالے سے۔ بس میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز دلائیں یا 15 رجب کو دلائیں، دونوں صحیح ہے، دونوں جائز ہے۔ ہاں، 22 رجب کی فاتحہ دلانے والوں کو مطعون کرنا، برا بھلا کہنا، ان کو شیعیت زدہ کہنا یا شیعوں کی طرز زندگی اپنانے والا کہنا، حضرت امیر معاویہ کے مخالف کہنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں۔ خدا را اہل سنت و جماعت کو اختلافات اور فتنوں سے بچائیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے آپ کے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے آپ کے ہیں، سارے بزرگ، سارے صحابہ، سارے اہل بیت اعظام ہمارے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، سب کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، تکریم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اختلافات سے بچائیں۔ والسلام، محمد حبیب الرحمن علوی مداری،
خادم افتاح جامعہ عزائر الاسلام جہارام شریف سدھارتھ نگر یو پی، ترجمان خانقاہ عالیہ مداریہ دارالمعمن مکن پور شریف کانپور یو پی، ایگزیکٹو ممبر آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ۔